بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کائنات و ارض و سماوات ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یہ صورت پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت تسبیحات 100 بار پڑھتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، یہ ہے وہ صورت جس کو صرف 11 بار پڑھو، اتنی دولت کروڑوں اربوں ہاتھ میں فوراً آ جاتے ہیں۔ میں خود یہ صورت 100 بار پڑھتا ہوں۔ جب ضرورت پڑ گئی پیسوں کی تو الحمدللہ فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ میرے قابل قدر بہن بھائیو، آج اس عمل کے بارے میں آپ سامعین کو بتانے والا ہوں۔ یہ صورت آپ صرف 11 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی دولت اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس صورت کو پڑھتے جاؤں گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہر دعا قبول شروع ہونے لگے گی۔ جان لے وہ قرآنی صورت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ چند حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ مفلسی سے بچنے کا بہترین نسخہ۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک برکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل ہو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ خیر و برکت کا حصول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھوں گھٹنوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں توڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج کا غرض یہ کہ عبادات اور عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ بہت سے ویور کوشچن کرتے ہیں کہ رزق اور عمر میں برکت کیسے ملے؟ جواب سنیے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، رب تعالیٰ رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ رزق میں برکت کے لیے وظیفہ۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ مالدار بننے کا انتہائی مجرب اور آسان عمل۔ ایسا آسان وظیفہ کہ غریب سے غریب آدمی مالدار بن جائے گا۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی زبان پر یہ گلہ و شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹک سکتے بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں ہے، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ رزق کی بندش کا شکار ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ عمل اساتذہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور صدری عمل ہے۔ صرف عمل کا طریقہ جان لے۔ درود پاک اور استغفار کا ورد کثرت سے کرے۔ سارا دن بھی کسی بھی وقت عمل شروع کرنے سے پہلے اول و آخر میں درود شریف ضرور پڑھے، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح دو بادل ہو یا دو سائبان ہو یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، یا دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محرومی ہے، حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے سنتوں کے بعد یہ قرآنی صورت پڑھ لیں۔ میں نے سورہ اخلاص کے فضائل و فوائد کے متعلق پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورہ اخلاص پڑھے گا اسے 9 فائدے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں، 300 دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق پہنچاتے ہیں۔ بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دیتے ہیں، اپنی صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دیتے ہیں۔ 66 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے مرجان و زمرد کے بنے ہوئے دیتے ہیں، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد پڑھنے والے کی نماز جنازہ میں 1,10,000 فرشتوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ تسبیحات جو نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد پڑھنا چاہیے نوٹ فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ ایک صحیح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت کے لیے صبح کے وقت یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، نماز فجر کے سنت ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھا کرو۔ دولت غیب سے ملنا شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہر دعا قبول ہوں گی۔ ہر حاجت کے لیے جب بھی تسبیحات پڑھیں گے وہ حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یقین کے ساتھ فجر کی سنتوں کے بعد یہ عمل کرے، رزق میں برکت و کشادگی اور کاروبار میں نوکری وغیرہ کی برکت کے لیے رب تعالی سے زیادہ دعا مانگ لے، انشاءاللہ چند دن بعد نتائج شروع ہوں گے۔ وظیفہ ثواب کی خاطر آگے شیئر کیجئے، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔